اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا کروڑہ شکر کہ جس نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنا سونا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا، اور پھر ہم سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا کروڑ شکر کہ جس نے ہم سب کو انسان بنا کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور اپنے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کی توفیق سے ہی ہم کلمہ حق پڑھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہم دنیا میں آباد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہم جو بھی اچھے کام کرتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے، اس کو منظوری ہوتی ہے، تو تب اچھے کام کر سکتے ہیں۔ حضور والا، تو آج کی ہماری نشست کہ جس رب العالمین نے ہم سب کو اپنا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا، اس محبوب کی شان کیا ہے، اس محبوب کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسا بنایا، اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کیسا بنایا، کتنا خوبصورت بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت اور اعزازات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے سونے محبوبہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، تمام ملائکہ معصوم اور انتہائی قابل عزت و احترام ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب پر حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کو فوقیت بخشی۔ تمام آسمانی کتابیں جو آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے، تورات، انجیل، زبور، چوتھی کتاب قرآن مجید، تمام آسمانی کتابیں اور صحائف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، لیکن قرآن مجید کو سب پر فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ہم ان تمام چیزوں کا بالترتیب جائزہ لیتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے خاص فضیلتیں عطا فرمائی ہیں اور خاص بلند رتبے عطا فرمائے۔ مسجدیں وہ پاکیزہ مقام ہیں جن کو عرف عام میں اللہ تبارک و تعالی کا گھر کہا جاتا ہے، اور اس روئے زمین کی ہر مسجد قابل احترام ہے اور عام جگہوں کی نسبت فضیلت والے مقام ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے خصوصی ہیں، خاص کیے گئے ہیں۔ لیکن مسجد اقصی
اوئے ہوئے مسجد نبوی اور مسجد حرام دنیا کی تمام مساجد سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان مساجد میں جو عبادت کی جاتی اس کا ثواب دیگر مساجد کی نسبت کہیں زیادہ ملتا ہے۔ مسجد اقصی کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسجد اقصی میں نماز ادا کرنا دیگر مساجد کی نسبت 500 گنا افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجد اقصی میں نماز ادا کرنا دیگر مساجد کی نسبت 100 گنا افضل ہے۔ مسجد نبوی سے متعلق ارشاد ہے، میری اس مسجد میں سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری اس مسجد میں ایک نماز ادا کرنا دیگر مساجد کی نسبت مسجد اقصی میں 500 گنا افضل اور مسجد نبوی میں 1000 گنا افضل، سوائے مسجد حرام کے۔ اور مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب دیگر مساجد کی نسبت 1,00,000 گنا افضل ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بلند ہو گیا، اور ان قریب انشاءاللہ نمازوں کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ نماز ظہر کا وقت شروع ہونے والا ہے، تو اللہ کے گھر میں بھی بیٹھ کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز پنجگانہ صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ آپ کا بھائی احمد نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں کی درخواست ہے جی۔ اللہ پاک مہربانیاں فرمائے سب کے اوپر۔